حامدا و مصلیا اما بعد۔ دوستو، انسان کی پہلی ملاقات میں سامنے والے کے ذہن میں تمہاری 70% شخصیت کا تصور ہو جاتا ہے، جس کو ذہنی صورت کہتے ہیں، اور آپ بھی میری اس بات پر متفق ہوں گے۔ دوستو، مصر کے کچھ علاقوں میں رواج ہے کہ جب دلہا شادی کی پہلی رات میں دلہن کو گھر لے جاتا ہے، اس سے پہلے سونے والے کمرے میں ایک بلی چھپا رکھتا ہے۔ جب دلہن کے پاس آ کر بیٹھتا ہے تو کسی حرکت سے وہ بلی نکالتا ہے۔ جب بلی نکلتی ہے کمرے میں، اب تم خود بلی کے حال کا تصور ذہن میں کر لو کہ بلی کیسے ہوگی۔ یہ دلہا اس بلی کو پکڑ کر جان سے مار ڈالتا ہے، پھر کمرے کی کھڑکی سے باہر پھینک دیتا ہے۔ وہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اپنی بیوی کو قوت و ہیبت دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہے، تاکہ بیوی پہلی رات میں اس حال کو دیکھ کر خاوند سے ڈر کے رہے۔ دوستو، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ پہلی ملاقات میں سامنے والے کے ذہن میں تمہاری 70% شخصیت کا تصور ہو جاتا ہے، جس کو ذہنی صورت کہتے ہیں۔ دوستو، کچھ پولیس افسران کا مجموعہ ایک دورہ کے لیے امریکہ گیا، جس کا نام تھا کام کے دوران کا معاملہ۔ دورہ کے پہلے دن یہ افسران درسگاہ میں پیش ہوئے، ایک دوسرے کا تعارف کرا رہے تھے۔ اچانک استاد داخل ہوا تو سب چپ ہو گئے۔ استاد کی ایک پر نظر پڑی جو کہ مسکرا رہا تھا۔ استاد نے چلا کر پوچھا، کیوں ہنس رہے ہو؟ طالب علم نے کہا، معذرت چاہتا ہوں، میں تو نہیں ہنس رہا۔ استاد نے کہا، نہیں، تم ہنس رہے ہو۔ استاد اس طالب علم کی مذمت کرنے لگا کہ تم کامیاب نہیں ہو، تمہیں چاہیے کہ واپس گھر لوٹ جاؤ۔ تم جیسے کو پڑھا کر میں کوئی شرف حاصل کرنا نہیں چاہتا۔ طالب علم شرم کے مارے کبھی استاد کو دیکھتا، کبھی ساتھیوں کی طرف دیکھتا۔ استاد نے غصہ سے کہا، باہر نکل جاؤ۔ یہ طالب علم آرام سے شرمندہ ہو کر باہر نکل گیا۔ استاد نے باقی طالب علموں کی طرف دیکھا اور کہنے لگا کہ میں فلاں ہوں اور فلاں کتاب آپ کو پڑھاؤں گا، مگر پڑھنے سے پہلے میں ایک بار فارم تقسیم کرتا ہوں، سب یہ فارم پر کر کے واپس دو، اور اس فارم پر کوئی اپنا نام نہ لکھے۔ استاد نے طالب علموں میں فارم تقسیم کیا، جس میں 5 سوالات تھے۔ پہلا سوال، استاد کے اخلاق کے متعلق تمہاری کیا سوچ ہے؟ دوسرا سوال، استاد کی تدریس کے متعلق تمہاری کیا سوچ ہے؟ تیسرا سوال، کیا استاد تمہاری رائے قبول کرتا ہے؟ چوتھا سوال، استاد کے پاس پڑھنے کی کتنی رغبت رکھتے ہو؟ پانچواں سوال، استاد کو اسکول کے باہر ملنے پر خوش ہوتے ہو؟ ان سب سوالوں کے آگے 3 اختیارات تھا: ممتاز، مقبول، ضعیف۔ طالب علموں نے فارم پر کر کے واپس کیے۔ استاد نے فارم لے کر سائیڈ میں رکھ دیے اور طلبہ کی ٹریننگ شروع کر دی۔ اس دوران اظہار افسوس کرتے ہوئے استاد کہنے لگا، تمہارے ساتھی کو درس سے کیوں محروم کریں؟ باہر جا کر طالب علم کو بلایا اور مصافحہ کے ساتھ مسکراتے ہوئے اندر آنے کی اجازت دی۔ جب طالب علم اندر آیا تو استاد کہنے لگا، شاید میں تمہارے ساتھ بغیر کسی سبب کے غصہ کر گیا، میں کسی وجہ سے پریشان تھا، لہٰذا میں معذرت چاہتا ہوں۔ تم اچھے طالب علم لگ رہے ہو، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تم اپنا گھر بار چھوڑ کر ادھر آئے ہو۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں، بلکہ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میرے لیے یہ شرف حاصل کرنا کافی ہے کہ میں آپ جیسے کو پڑھا رہا ہوں۔
استاد نے پر کیے ہوئے فارم لے کر کہنے لگا آپ کے ساتھی نے تو فارم پر نہیں کیا، لہذا میں فارم دوبارہ تقسیم کرتا ہوں۔ طالب علموں نے فارم دوبارہ پر کر کے واپس کیے۔ استاد نے پہلی مرتبہ کے فارم پر کیے ہوئے دیکھے تو ان میں پہلے سوال کا اشارہ سب نے ضعیف خانہ میں لگایا تھا۔ استاد ہنس پڑا اور کہنے لگا جو کچھ تم نے دیکھا ہے یہ عملی طور پر میں آپ کو سبق دے رہا تھا کہ بد اخلاقی سے پیش آنے کی کیا تاثیر ہوتی ہے، مگر بیچارہ تمہارا یہ ساتھی اس بات کا شکار بنا۔ اب دیکھو میرے اس معاملہ سے آپ سب کی رائے میرے بارے میں بدل گئی تھی، یہ انسانی فطرت ہے، تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے، خاص طور پر جن سے پہلی مرتبہ ملاقات ہوتی ہے۔ دوستو، پہلی مرتبہ ملاقات میں سامنے والے کے ذہن میں 70% آپ کی طبیعت کا تصور ہو جاتا ہے، اس لیے ہر شخص کے ساتھ یہ سمجھ کر معاملہ کرے جیسا کہ یہ پہلی اور آخری ملاقات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔